السلام علیکم. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ سیشن میں ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے سلسلے کا ایک اہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے، اسکیجولنگ، جس کا تعلق تھا ٹائم کے ساتھ. ہم نے پچھلے سیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ کوئی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کریں، مینیج کریں، اپارٹ فرام کاسٹ اینڈ اسپیسیفکیشن، ٹائم از دا موسٹ امپارٹنٹ، جو آپ کو ہر وقت ہر لمحے خیال کرنا ہے. ٹائم کے سلسلے میں ہم نے یہ بھی ریفر کیا تھا لاسٹ سیشن میں کہ اگر پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہو، اس میں بائی ایڈنگ اور چینجنگ دا اسپیسیفکیشن، ایڈنگ نیو فیچرس، if cost is going to be increased, so after having a good presentation آپ کاسٹ انکریز کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور کچھ اور ویریشن جو ہے اس میں باقی انپٹس کی جو ہے نا، دیٹس مینیجیبل، ڈویبل، ایکسٹینڈیبل. بٹ دا ٹائم از اے فیکٹر جس کے ایکسٹینشن کا چانس بہت کم ہوتا ہے. تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر جب بھی آپ کسی پروجیکٹ کو ٹیک اپ کریں، میک شیور کہ ٹائم کے بارے میں آپ کی تمام ارینجمنٹس وہ ایز پر ریکوائرمنٹ ہوں اور یو شوڈ بی اسٹک ٹو دا ٹائم فریم. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر پروجیکٹ کمپلیکس ہے، ورائٹی آف inputs are required to complete that assignment, and if duration is too long and so many people are working on it and different modules, phases, activities are coming into action, and another important factor was کہ اگر اس پروجیکٹ میں تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ بھی ہے جس کے اوپر آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول نہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمام چیزیں ٹائم کے اوپر کمپلیٹ ہو جائیں؟ پریکٹیکلی it's not possible. But as a manager, you must still try to keep the time frame in a check so that you should not spend any extra time on completing that activity. جہاں تک ممکن اس ٹائم فریم کو فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے. تو آج ہم اسی سلسلے میں مزید جو ڈسکس کریں گے، اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسکیجول کے اور کون سے امپارٹینٹ ٹولز ہیں جو آپ اس کو یوز کر سکیں گے. لیٹ می ریکال، لاسٹ سیشن میں ہم نے پہلے اسکیجولنگ کے بارے میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ضروری کیوں ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن تھی، سیلنٹ فیچر ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وائی اٹ از ریکوائرڈ ٹو ہیو اے اسکیجول. جب ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، پیپل آر آن بورڈ، اکوپمنٹ از انسٹالڈ اینڈ دا پروسیجر آر ڈیفائنڈ، اسکیجول کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بٹ وی سا دیٹ بیکاز آف دا involvement of so many bits and pieces to make one integrated output, scheduling was very important. Delays ہم نے کہا تھا کہ what are the most important factors جو اس کے ڈیلے کا باعث بنتے ہیں، so that as a project manager you must be conscious about that. اور پھر how to prevent the delay، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. And then we talked about some scheduling fundamentals, basics ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا how to create a good schedule. بیسک کے سلسلے میں ویری کوئکلی لیٹ می ریفر بیک، ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اگرچہ ہر ایکٹیویٹی امپارٹنٹ ہے ٹو کمپلیٹ دیٹ پروجیکٹ اور اسائنمنٹ، بٹ اسٹل دیر آر سرٹن ایکٹیویٹیز وچ آر کریٹیکل ان نیچر. تو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان ایکٹیویٹیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا، اینڈ یو ہیو ٹو فرسٹ آئیڈینٹیفائی ویچ آر دا کریٹیکل ایکٹیویٹیز وچ کین ناٹ بی اگنورڈ اور ڈیلیڈ، اینڈ دین آفٹر آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو کلوز واچ لسٹ پہ ان کو رکھنا ہوگا کہ باقی ایکٹیویٹیز اور ادر ایکشنز انوالوڈ ان دیٹ پروجیکٹ اسائنمنٹ وہ تو روٹین میں ایز پر پروگرام کرنے ہوں گے، بٹ دا کریٹیکلی امپارٹنٹ ایکٹیویٹیز شوڈ ناٹ بی ڈیلیڈ. اس کا ایک امپارٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ کریٹیکل ایکٹیویٹیز عام طور پہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کی آؤٹ پٹ یوز ہوتی ہے ادر فیزز کے لیے. So if delaying one particular activity causes delay in the follow-up activities. تو یہ ایک امپارٹنٹ پوائنٹ تھا جو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسکیجولنگ کرنے سے آپ کو ریسورس ڈسٹریبیوشن اس کی میں آسانی ہوتی ہے، اور آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں if you are going to complete an assignment which are the resources are critically important, which activity is critically important, and how the most important inputs are going to be made available timely and sufficiently and qualitatively.
پھر ہم نے اسکیجول کی کریشن کے کچھ فنڈامنٹل جو ہے نا وہ ڈسکس کیے تھے کہ ایک اچھا گڈ اسکیجول جو ہے آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں. اس میں پھر ہم نے جو گائیڈ لائنس تھیں وی ٹاکڈ اباؤٹ کلاسیفیکیشن کہ جب آپ پورے پروگرام کو ورک آؤٹ کرتے ہیں یو پٹ ان ٹو اے اسکیجول تو جو سملر کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ گروپ کر لیتے ہیں. کلاسیفیکیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے انٹر ڈپینڈنسیز کی بات کی تھی کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ سارٹ آؤٹ آل دوز ایکٹیویٹیز ویچ آر ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انٹر ڈپینڈنسی یہ تھی کہ اگر ایک ایکٹیویٹی کے آؤٹ پٹ دوسری ایکٹیویٹی کے لیے ان پٹ کے طور پہ کام آئے گی تو اب یہ دو ایکٹیویٹیز جو ہیں دے آر ڈپینڈنگ آن ایچ ادر. اسی طرح ون پرٹیکولر ہیومن ریسورس از ریکوائرڈ ان اندر ایکٹیویٹی تو اب یہ ڈپینڈنسی ہو گئی ہے تو دیٹ ہیومن ریسورس از نیڈیڈ ان مور دین ٹو ایکٹیویٹیز. سملرلی اکوپمنٹ شیئرنگ کی بات بھی ہوگی. اٹس ناٹ اونلی دا ریسورس بٹ آلسو دا آؤٹ پٹ اے ریزلٹ آف ون ایکٹیویٹی ٹو بی یوزڈ بائی دا اندر ایکٹیویٹی. تو جب آپ اسکیجولنگ کریں تو میک شیور کہ یو مسٹ نو ہو آر ڈپینڈنگ آن ایچ ادر. پھر ٹائم اور ایفرٹ ایلوکیشن کی ہم نے بات کی تھی. ایٹ دا ٹائم آف پریپیئرنگ دا پروپوزل بیسٹ ایسٹیمیٹ یوز کرتے ہوئے کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں سب پروڈکٹ کے بارے میں ایفرٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ دیٹ مچ ٹائم از ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دیٹ بائی پروڈکٹ اور سب پروڈکٹ. اور جب اس کو ایکومولیٹ کرتے ہیں تو اوور آل پروجیکٹ کی ڈیوریشن آ جاتی ہے. دیٹ واز دا ٹائم وین پروپوزل واز بینگ پریپیئرڈ اینڈ آفٹر وننگ دا کنٹریکٹ ناؤ از دا ٹائم یو ہیو ٹو پریکٹیکلی ڈو دا تھنگس. تو چانس یہ ہے کہ اب آپ کو پریکٹیکلی اسپیکنگ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ٹائم اور ایفرٹ کی جو ایسٹیمیشن ہے اس کو ورک آؤٹ کرنا ہے. ہیو اے لک. ڈو یو فیل ڈپینڈنگ اپان یور ایکسپیرینس اینڈ ادر نالج اویلیبل ٹو یو کہ اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے لیے آؤٹ پٹ کے لیے یا فیز کے لیے جو ٹائم اور جو ایفرٹ ڈیفائن کی گئی تھیں اور دے ریئلسٹک. اب اگر اس میں کوئی چینج ہے تو دس از دا ٹائم دیٹ یو مسٹ سٹ اینڈ ورک آؤٹ آن دیٹ. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اف یو آر لکی یو گیٹ سم ٹائم آؤٹ آف اٹ اور اب آپ کو پتہ چلے کہ نہیں ٹائم ایفرٹ از سو ٹائٹ اینڈ سو کلوز آپ کے پاس مارجن جو ہے وہ نہیں ہے دین یو ہیو ٹو ورک آؤٹ. سو ٹائم اینڈ ایفرٹ ایلوکیشن کی ری اسیسمنٹ وہ بہت ضروری ہے اور اسی کے مطابق پورا اسکیجول جو ہے نا وہ تیار کرنا چاہیے. پھر ہم نے ویلیڈیشن کرائٹیریا کی بات کی تھی. اگر ایک ایفرٹ یا ایسٹیمیشن کے بارے میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر پریکٹیکلی اسپیکنگ وہاں پہ 5 ورک ڈیز کا ذکر ہے ٹو کمپلیٹ ایکٹیویٹی اور اب آپ نے جب ریویو کر لیا تو اٹ ریکوائر 3 days اور 3 ورک ڈیز اور 3 ورکنگ آورس جو بھی اس میں یونٹ آف میجرمنٹ ہو. تو یہ اب آپ اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ وٹ ایور ایفرٹ واز ایسٹیمیٹیڈ ایٹ دا ٹائم آف پریزنٹیشن اور پریپیئرنگ دا پروپوزل پریکٹیکلی اسپیکنگ اس میں ڈفرینس کیا ہے. تو ویلیڈیشن کرائٹیریا ڈیفائن کرنے. اینڈ دین لاسٹلی یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جب آپ اسکیجول پریپیئر کر رہے ہوں تو میک شیور دیٹ یو مسٹ ڈیفائن دا رسپانسبلٹیز اینڈ دا آؤٹ پٹ جنریٹڈ اگینسٹ دوز رسپانسبل ایکٹیویٹیز آر دا پرسنس. تو اس پہ ہم نے لاسٹ سیشن جو ہے کنکلوڈ کیا تھا. آئیے اس چیز کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. آفٹر کریٹنگ اے اسکیجول جب ٹائم آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وٹ آر دا ٹولز اویلیبل سو دیٹ ایز اے مینیجر یو آر ایبل ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ ان ٹائم. اسکیجولنگ ٹولس 2 امپارٹنٹ اس میں ہم باتیں ڈسکس کریں گے. فرسٹ از دا گینٹ چارٹ ویری کامنلی یوزڈ. سیکنڈ از دا نیٹورک اسکیجولنگ ٹیکنیکس. دیز آر دا 2 فنڈامنٹل ٹیکنیکس. ماڈرن ٹائمز میں ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ کمپلیکسٹیز اینڈ دا ریکوائرمنٹ ادر ٹولز آر آلسو اویلیبل. تو وہ آپ کو اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو دیکھنا ہوگا. بٹ ایز اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر اسینشلی آپ ان ٹولس 2 ٹولس کو جو ہے نا آپ سمجھ لیں اور اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے. جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ آپ اسکیجول کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ڈفرینٹ ٹولز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. دا فرسٹ اینڈ دا سمپل ٹول از گینٹ چارٹ. گینٹ چارٹ میں جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاریزینٹل بارس دے آر پلاٹڈ آن اے چارٹ ٹو ریپرزینٹ اے اسکیجول. اور اس میں یو آلسو پلاٹ آن دا ہاریزینٹل ایکسس اینڈ ٹائم ہاریزینٹل ایکسس پہ آپ جو ڈیفائن کرتے ہیں اور ایکٹیویٹیز اس کے ورٹیکل ایکسس پہ ہوگی. اب اسکرین پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ گینٹ چارٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے. ٹائم ان پرسنٹیج اینڈ ایکٹیویٹیز ABCD ہے. دین یو کین سی دیر ون پلانڈ ایکٹیویٹی ادر از ایکچوئل ایکٹیویٹی. تو اس سے بائی لوکنگ ایٹ دا گراف ایز اے مینیجر
you can just see where do we stand. تو اسی میں کچھ ہائی لیول گراف جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, ہائی لیول گینٹ چارٹ, اور سیکنڈ کیٹیگری جو ہوتا ہے ڈیٹیل ایکٹیویٹی چارٹ ہوتا ہے. تو ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ ہائی لیول پہ جو آؤٹ کم اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یا فیز ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں, اور دوسرے میں جو ایکچوئل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیے جاتی ہیں. اف یو جسٹ کنسنٹریٹ آن دا اسکرین, تو یہ جو ہائی لیول گینٹ چارٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹ انالیسز آن یور لیفٹ سائڈ یو کین سی این ایرو, 2 ہیڈڈ ایرو ہے. ریکوائرمنٹ انالیسز کے بعد ٹاپ لیول ڈیزائن ہے, دین ڈیٹیل ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, انٹیگریشن, ٹیسٹنگ اینڈ مینٹیننس. اف یو لک ایٹ, یہ آپ کے پروجیکٹس کے ڈفرینٹ فیزز ہیں. ان فیزز کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی. پھر ایز اے مینیجر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ٹاپ لیول ڈیزائن کب کمپلیٹ ہونا ہے, امپلیمنٹیشن کب سٹارٹ ہو رہی ہے, کب ختم ہوتی ہے, ٹیسٹنگ کی باری کب آئے گی, مینٹیننس یا کمیشننگ کی باری کب آئے گی, اینڈ مور امپارٹینٹ ریکوائرمنٹ انالیسس کب کمپلیٹ ہوگا. تو اسی میں اب آپ دیکھیں فرام ٹاپ ٹو باٹم, اف یو موو آن فرام لیفٹ ٹو رائٹ سائڈ, تو سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ریکوائرمنٹ انالیسس کی ہے, وچ از لاجیکل. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اسیس کرتے ہیں کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ اس کو انالائز کرتے ہیں. انالائز کرنے کے بعد ایس آر ایس ڈیفائن ہوتی ہیں, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. وہ ایک بیسک ہوتا ہے جس کی بیس پہ ڈفرینٹ ڈیزائن اور سسٹم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائی لیول گینٹ چارٹ میں دیز آر دا مائل اسٹونس. اف یو وانٹ ٹو لک ایٹ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم فریم, تو اچیومنٹ کیا ہوئی اس پروجیکٹ کی پروگرس کی, تو دیز آر دا مائل اسٹون. اس میں ریکوائرمنٹ انالیسس جو ہے, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ریویو, پریلیمنری ڈیزائن ریویو, کریٹیکل ڈیزائن ریویو, ٹیسٹ ریڈینس ریویو, ایکسیپٹینس ٹیسٹ پروسیجرس. ان آرڈر ٹو کمپلیٹ ون فیز آف ایکٹیویٹی, اس سے پہلے جو اس کی ویلیڈیشن ہے, سرٹیفکیشن ہے, ریویوز ہیں, یہ آپ کے میجر مائل اسٹون بن جاتے ہیں. تو ایز اے مینیجر یو مسٹ اسکیجول دیز تھنگز آلسو. ایکٹیویٹی کا پلان تو آپ کے پاس ہوگا. ونس اے پرٹیکولر فیز از اوور, بفور یو پروسیڈ فردر, یو وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ از ایز پر ریکوائرمنٹ, دا کوالٹی ہیز بین مینٹین, اینڈ آل دا پری ریکویزٹس ہیو بین ٹیکن کیئر آف, اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایز پر ریکوائرمنٹ, ایز پر اسپیسیفکیشن ہے. تو یہ جب تک ریویو نہ کیا جائے اس وقت تک اس کے بارے میں اسرٹن کرنا مشکل ہوتا ہے. تو مائل اسٹون اب آپ کا یہ بن جائے گا, ایک فیز کمپلیٹ ہوا, پٹ دیٹ فیز آن اے ریویو, جو آپ کے ریویو بورڈ ہیں, ٹیمز ہیں, دین یو موو فارورڈ. چارٹ کو اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں دین یو ول سی کہ آپ کے پاس ایکٹیویٹیز جو ہیں ہاریزنٹل بار کی صورت میں نظر آ رہی ہوں گی. فرام لیفٹ ٹو رائٹ یو جسٹ ایکسٹینڈ دا ایکٹیویٹیز ہاریزنٹلی. The position of the horizontal bar shows the start and end time of an activity, and the length of the bar shows its duration. کب اس ایکٹیویٹی نے اسٹارٹ ہونا ہے, کب اس نے ختم ہونا ہے, تو آپ کے پاس بائی لوکنگ ایٹ دا گینٹ چارٹ اس کی اسٹارٹ ڈیٹ بھی آپ کو مل جاتی ہے اور اینڈ ڈیٹ بھی مل جاتی ہے, اینڈ دا ٹوٹل ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دیٹ ایکٹیویٹی وہ بھی گینٹ چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یو کین ہیو ون لک ایٹ دا گینٹ چارٹ اینڈ میک آؤٹ دا پروگرس آف دا پروجیکٹ. اب آپ ایک پرٹیکولر ٹائم فریم میں چیک کرتے ہیں, چونکہ پلانڈ ایکٹیویٹیز اور ایکچوئل وہ ساتھ سائڈ بائی سائڈ چلتی چلی جاتی ہیں, تو آپ کو اس کی پرفارمنس کا یا پروگرس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اس کو چارٹ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ایکٹیویٹی ڈی ہے وچ از آن ٹاپ آف دیٹ چارٹ, دیٹ اسٹارٹس آن ڈے 1 آف دا پروجیکٹ. دا پلان ڈیوریشن آف دس ایکٹیویٹی از 20 days. اس کے ساتھ اب آپ کو ایک ٹیبل بھی جو ہے, اس کی ٹیبولر فارم میں بھی انفارمیشن موجود ہے. انفیکٹ آپ ٹیبولیٹڈ فارم میں یہ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور گرافیکل السٹریشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. پلان ڈیوریشن از شون ان لائٹر شیڈ آن دا گینٹ چارٹ, یو کین سی اٹ. اب 2 کلر اس لیے ہیں کہ آپ ڈیفرینشیٹ کر لیں کہ پلان ورسز ایکچوئل کی سچویشن کیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایکٹیویٹی ڈی جو ہے, دا کرنٹ ڈیوریشن آف ایکٹیویٹی از 19 days, therefore activity D is still 1 day short of completion. This can be discerned from the length of the grey and black bars, if you can see. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں ایکٹیویٹی سی, planned for completion on day 40 is much behind schedule. یہ پرابلم ہے. اب آپ نے by looking at the graph اس کو جو ہے نوٹ کر لیا, and then you have to concentrate on what were the reasons, what are the causes کہ یہ جو schedule ٹائم سے شیڈول ٹائم سے جو ہے نا یہ پیچھے ہے.
This can be observed from the smaller length of the black bar in the Gantt chart versus that. ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو یو کین سی دا پروجیکٹ ایکٹیویٹیز اینڈ ٹائم ایلوکیشن ڈیٹیلس. آپ کے پاس ٹاسک لسٹ ہے, ایکٹیویٹی لسٹ یا ٹاسک لسٹ کا آپ کچھ بھی نام دے دیں اس کو, اس کے ساتھ اس کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے, اس میں ٹائم ایلوکیشن پرسنٹیج کے حساب سے ڈیفائنڈ ہے, اسٹارٹ ڈیٹ ہے, اینڈ ڈیٹ ہے, پلان ڈیٹ ہے, وہ سامنے ہے. ریکوائرمنٹ انالیسز اینڈ پروجیکٹ پلاننگ, فار ایگزامپل 10 days were given, person days were allocated for that. Setting up the environment, software construction, unit testing, user training, system testing, user documentation, data migration, conducting user acceptance tests. یہ بڑے اسٹینڈرڈ سے جو نا فیزز ہیں یا ایکٹیویٹیز یا ٹاسک ہیں جو کسی بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں جو ہے نا یہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ جب آپ اس کو ٹیبولیٹڈ فارم میں ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں, دین یو کم اپ ود دا گینٹ چارٹ. دس گینٹ چارٹ گرافیکل ایلسٹریشن از آٹومیٹکلی جنریٹڈ یوزنگ دا ٹول ان ہینڈ. اچھا, اگر آپ نے ایک پرٹیکولر ٹائم پہ یہ چیک کرنا ہے کہ پروگرس اسٹیٹس کیا ہے, تو ایک ورٹیکل ڈاٹڈ لائن جو ہے وہ ڈرا کی جاتی ہے, سو دیٹ دا یوزر کین سی کہ یہ جو گینٹ چارٹ میں ڈاٹڈ لائن از اے پوائنٹ آف ٹائم ریفرنس کہ اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ پہ پروگرس کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ آف دیٹ لائن انڈیکیٹس دا ٹاسک دیٹ آر کمپلیٹیڈ. آن گوئنگ ایکٹیویٹیز رن اکراس دا لائن, اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ ملے گی. دیز آر دا فیوچر ایکٹیویٹیز. تو ود دا پیسج آف ٹائم دس ڈاٹڈ لائن, ورٹیکل ڈاٹڈ لائن شفٹس ٹورڈز رائٹ. تو ایکٹیویٹیز کمپلیٹیڈ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ رہ جائیں گے اور رائٹ سائڈ کی طرف یہ موو کرتی چلی جائے گی. After drawing the Gantt chart, you can extend the bar every week to a length proportional to the work completed during the week. ویسے تو یہ ویک وائز اسکیجول ہے. اگر لانگر ڈیوریشن پروجیکٹس ہے اور جس میں کمپلیکسٹیز بھی ہے, اینڈ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ اے ویزیبل آؤٹ پٹ ان ویکس ٹائم, ہو سکتا ہے وہ کوارٹرلی ہو, منتھلی ہو, تو آپ اس کو ویک کو اس یونٹ آف میجرمنٹ کو جو ہے ٹائم اسکیل جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز پر دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ. بٹ جنرلی Gantt chart represents the weekly schedule if the projects are short or medium term duration. For longer term durations, آپ اس کو month wise بھی کر سکتے ہیں, اور it could be the day. ایک یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ Gantt chart میں days define کریں, the time period is too small. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the process of creating Gantt chart is manual. To create a project schedule automatically, various automated tools are available like Microsoft Project ایک ایگزامپل ہے, کچھ اور ٹولز بھی ہیں, وہ آپ اسٹارٹ ڈیٹ, اینڈ ڈیٹ, ایکٹیویٹی ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی گراف جنریٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از آل اباؤٹ دا گینٹ چارٹ, دا بیسک فنڈامنٹلس. اب ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں نیٹورک اسکیجولنگ ٹیکنیک. یہ دوسرا ٹول ہے جو آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ مینجمنٹ, کسی بھی پروجیکٹ مینجمنٹ اسکیجول کو کریٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا. نیٹورک اسکیجولنگ ٹیکنیکس یوز نیٹورک اسکیجول ٹو ٹریس دا کمپلیشن آف پری ڈیٹرمنڈ ایکٹیویٹیز. بنیادی طور پہ دو اس میں ٹولس یا ٹیکنیکس ہم کہیں گے, دو نیٹورک اسکیجولنگ ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں. ون از دا PERT, ادر از دا CPM. ایچ ٹیکنیک انکلوڈز اے پروجیکٹ ایز اے سیکوینس آف ایکٹیویٹیز. اس میں ایکٹیویٹیز کی سیکوینسنگ جو ہے دیٹس ویری امپارٹینٹ. ان فیکٹ دس ہیلپس یو پرفارم این انالیسز آف انڈیویجول ایکٹیویٹیز اور دا کمپلیٹ پروجیکٹ. تو اس کی پوری ایکٹیویٹی کی ڈیٹیل نیٹورک کی صورت میں جو آ جاتی ہے. کنٹریری ٹو دیٹ, پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا بار چارٹ کی صورت میں آپ کے پاس ایکٹیویٹی آتی ہیں. دا نیٹورک اسکیجولنگ ٹیکنیکس آلسو انیبلز یو ٹو اینالائز دا ڈیپینڈنسیز دیٹ ایگزسٹ بٹوین دا ایکٹیویٹیز. چونکہ آپ نے پروجیکٹ ٹاسک میں جو ایکٹیویٹیز ٹو بی پرفارم لسٹ ڈاؤن کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ٹائم فریم بھی ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو پہلے بات کی تھی انٹر ڈیپینڈنسیز کی, اس کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے. لوکنگ ایٹ دیٹ نیٹورک ڈائیگرام یو کین سی کہ ایک ایکٹیویٹی کی ڈپینڈنسی دوسری ایکٹیویٹی پہ کیا ہے. یوزنگ PERT اینڈ CPM انڈیویجولی اور ان کمبینیشن ہیلپس یو کمپلیٹ اے پروجیکٹ آن ٹائم. In fact, by using these techniques, you can determine the latest time by when an activity should start to be completed on time. جب آپ کے پاس یہ اسکیجول آ گیا, then you have to be conscious and make sure کہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے جن پری ریکویزٹ کی ضرورت ہے آپ ان کو, you have to make all those prerequisite inputs available timely. Despite the different approaches followed by PERT and CPM, آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ both techniques have common
components alike and there could be some difference in other activities. تو PERT CPM میں اگرچہ اپروچ ڈفرینٹ ہے لیکن جو کامن ان میں چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایکٹیویٹیز آر کامن ان بوتھ whether we are talking about PERT or we are talking about CPM. نوڈس یہ دونوں میں یوز ہوتے ہیں, نیٹ ورک دونوں میں کامن ہے, اور کریٹیکل پاتھ وہ PERT اور CPM میں جو ہے نا ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب اس میں ایکٹیویٹیز جو ہیں لیٹس سی اے لٹل بٹ ان ڈیٹیل. تو ایکٹیویٹیز سے کیا مراد ہے جو ہم نیٹ ورک اسکیجولنگ ٹیکنیکس میں ٹائم اسکیجولنگ کے سلسلے میں اس کو یوز کرتے ہیں. ایکٹیویٹیز آر دا بیسک بلڈنگ بلاکس آف نیٹ ورک اسکیجول, اور اسینشلی جب آپ کوئی بھی اسائنمنٹ یا کسی بھی پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں تو دا آؤٹ پٹس آر گوئنگ ٹو بی جنریٹڈ ایز اے ریزلٹ آف ایکٹیویٹی. اب اس ایکٹیویٹی کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ واٹ از دس ایکٹیویٹی, when it's going to be started, when it's going to be completed, what are the inputs required to initiate that activity, and is there any dependency for that activity, or is this the critical activity which should not be delayed at any cost. So activities جو ہے بنیادی طور پہ یہ ایک بلڈنگ بلاکس کا کام کریں گی. An activity is defined as a task, جس کو ہم ایک اور اینگل سے جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں, a task that consumes time, effort, money or any other resource which is required to initiate or complete that activity. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیٹ ورک ڈائیگرام میں جب آپ کسی ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں اسینشلی آپ اس کے ساتھ جو اس کی ایفرٹ ہے اور دوسرے ریسورسز ہیں ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں. It is necessary to specify all the activities of a project by breaking down a project into several steps. جتنے بھی steps required ہیں visible, logical, integral آپ ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. You need to define the steps in such a way that they are distinct, homogeneous tasks for which you can estimate resource requirement. That's logical. جب آپ کوئی ایکٹیویٹیز یا گروپ آف ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی ٹینجیبل آؤٹ پٹ ہے which is going to be used as a prerequisite for the next activity, تو اس ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ریسورسز ہیں you have to make those resources available. تو اگر کامن الائک ایکٹیویٹیز آپ گروپ کریں گے تو آپ کے پاس ریسورس کی ڈسٹریبیوشن اور ریسورس کی ایکوزیشن وہ بہتر انداز میں آپ اسے کر سکیں گے. اسی سلسلے کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایچ ایکٹیویٹی از ریپرزینٹیڈ آن اے نیٹ ورک اسکیجول بائی یوزنگ این ایرو ود اٹس ہیڈ indicating the direction in which the project will progress. You define arrow and head means this activity is going to move forward, creating the output to be used in other activity. Each activity is defined by a description or an alphabet. آپ نمبر دے دیں, کوئی ڈسکرپشن اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں یا کوئی الفابیٹ اسائن کر لیں. In addition, the estimated duration of each activity is placed below the activity. جیسے اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی ڈیفائن کی, ایرو انڈیکیٹس یہ کر رہا ہے کہ فرام دس پوائنٹ فارورڈ ٹورڈ رائٹ اندر ایکٹیویٹی از ویٹنگ اور آؤٹ پٹ ول بی جنریٹڈ آفٹر 15 days, اور ایکٹیویٹی کو ہم نے الفابیٹ نام دیا اے کا. After identifying all the activities in a project, it's necessary to schedule them. اب آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ these are the activities and that much time is required to complete activity and this is the sequence of activities to be followed. اب آپ اس کا جنرل schedule تیار کریں. This enables you to arrange the activities in the order of completion. You sequence the activities based on their types. There are essentially 3 kinds of activities that are possible in a project: predecessor, successor and concurrent activities. جس طرح نام سے ظاہر ہے, it's easy to understand, predecessor activities need to end before the next can begin. After a predecessor activity is completed, the successor activity becomes the predecessor for another activity. However, unlike the predecessor and successor activities, the concurrent activities can be completed simultaneously with other activities. یہ جو predecessor اور successor کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو ہے dependencies. There could be a situation where you can start multiple activities at a time. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی آپس میں dependencies نہیں ہیں. You can initiate 1, 2, 3, 4 tasks simultaneously. ہر ایک کی requirement الگ ہے, ہر ایک کی آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے, تو وہ concurrent activities میں آ جائیں گی. تو شروع میں جو ہم نے بات کی تھی کہ you have to identify which are the critical activities which impacts the overall completion of the project. In fact, یہ جو successor اور predecessor ہے, you have to have a close look on that. جو کہ ان کی dependencies ہے. Now you have to look which one
of the predecessor activity or successor activities should be concentrated to be completed timely. In fact, some activities in a project, irrespective of whether they are predecessor, successor or concurrent, may depict a float period. اب یہ float period ہے کیا؟ Float is the amount of time by which an activity may be delayed without affecting the completion date of the entire project. بہت پہلے ہم نے ایک ذکر کیا تھا جب ہم ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے، دا مینیجر، وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ وی آر گیون اے ویری شارٹ ٹائم. دا مینجمنٹ، کلائنٹ، اسٹیک ہولڈر وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو پہلے اس میں پیڈنگ کی ہوئی ہے. ان فیکٹ دیٹ از دا پوائنٹ وچ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. کچھ کیسز میں جو اس کا اسٹیمیشن ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈیفائن تو ہوتا ہے، چونکہ ان کی ڈپینڈنسیز نہیں ہوتی ہے اور انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز جو ہے اسٹارٹ بھی کی جا سکتی ہیں. دا کیومولیٹو ٹائم کیلکولیٹڈ اگینسٹ دوز ایکٹیویٹیز وچ کین بی جنریٹڈ سائملٹینیسلی بائی ایڈنگ دا ان پٹ ریسورس، یہاں پہ آپ کے پاس ٹائم مارجن آ جاتا ہے. بٹ دا فلوٹ از، اس کو کنسیپٹ کو آپ سمجھ لیں، فلوٹ کا مطلب یہ ہوگا اگر کسی وجہ سے یہ ایکٹیویٹی بیانڈ دا اسکیجول ٹائم ایکسٹینڈ کرتی ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ ادر ایکٹیویٹیز، کیونکہ ان کی ڈپینڈنسی اس میں نہیں ہے. دیٹ ڈزنٹ مین یو کیپ دیز ایکٹیویٹیز دا وے دیز ہیز بین پلان. شروع میں جو ہم نے بات کی تھی، آپ ریسورس ایلوکیشن ایفرٹ کو جو ہے نا ریویو کریں، جسٹ چیک ہاؤ مینی ایکٹیویٹیز کیریز دا فلوٹ پیریڈ، اس کو آپ کیلکولیٹ کریں اور اس فلوٹ پیریڈ کو ایٹ دا ٹائم آف کرائسس مینجمنٹ اب آپ یوز کریں گے when you are required to add more time to other activities. However, the complex dependencies that exist between activities result in sequencing constraint for project. Theoretically تو ہم نے بات کر دی کہ کچھ ایکٹیویٹیز میں ٹائم فریم اویلیبل ہوتا ہے، چونکہ ان کی ڈپینڈنسی جو ہے نا، کمپلیکسٹی جو ہے، کمپلیکسٹیز بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے اور یہی کمپلیکسٹی ایک کانسٹینٹ ہے. ایون دو یو نو دیٹ ان سم کیس some time is available, but that time frame cannot be utilized because of the dependencies and interdependencies of other activities. However, in a longer project where variety of resources are available, وہاں پہ اس float period کو آپ as a professional manager better utilize کر سکتے ہیں. However, to a large extent, these constraints limit the flexibility that you may otherwise have in project planning. نیکسٹ ہم نے بات کی، دیٹ واز آل اباؤٹ دا ایکٹیویٹیز. اسینشلی وٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ، وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ جو آپ کے پاس ٹاسک ہیں ان ٹاسک کو ایکٹیویٹی کی صورت میں آپ کنسیڈر کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں. ایروز آر یوزڈ ٹو ریپرزینٹ دوز ایکٹیویٹیز. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ فیکٹر پہ، دیٹ از دا نوڈس. اگر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ٹاسک ہے تو نوڈ کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اسٹاپ واچ ان یور ہینڈ. اس کا مطلب ہے نوڈ آن اے نیٹورک اسکیجول از دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ایٹ وچ این ایکٹیویٹی آئدر بگنس اور اینڈس. اب آپ نوڈ کو دیکھتے ہوئے چیک کریں گے کب یہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوئی ہے اور کب اس ایکٹیویٹی کو ختم ہونا ہے. ڈیوریشن، ٹائم فریم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. دا پوائنٹ ویئر این ایکٹیویٹی بگنس از کالڈ اے ٹیل نوڈ اینڈ دا پوائنٹ ویئر اٹ اینڈ از کالڈ ہیڈ نوڈ. آن اے نیٹورک اسکیجول اے سرکل ریپرزینٹس اے نوڈ. ایرو کے ساتھ آپ کو ایک سرکل نظر آئے گا، دیٹ مین دس از اے، انفیکٹ وہ سرکل دونوں سائڈ پہ ہوگا. اسٹارٹ میں ٹیل پہ جو ایرو کی ٹیل ہے اور ایرو کے ہیڈ دونوں جگہ پہ یہ سرکل ہوگا. اینڈ دس سرکل انڈیکیٹس دا ایکٹیویٹی اسٹارٹڈ فرام ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم اینڈ اٹ اینڈس ایٹ دیٹ ٹائم. A number identifies each node in a network schedule. چونکہ ڈفرینٹ نوڈس ہوتے ہیں تو نمبر سے آپ ان کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یو کین سی آن دا اسکرین ون سمپل illustration how an activity connecting two nodes is illustrated. Next ہم یہ دیکھتے ہیں نیٹورک. Activity and nodes are defined, represented in certain graphical illustration, and that is called the network. A network is the graphic representation of the activities in a project. It shows all the activities and nodes in the project. On a network, the arrow terminating at a node need to be completed before the following activity can begin. آپ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمپل نیٹورک اسکیجول نظر آ رہا ہے آپ کو. It shows a sample network consisting of 5 activities in a project. 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 nodes. Arrow heads indicate کر رہے ہیں کہ جب ایکٹیویٹی 1 ہے، ایکٹیویٹی 1 سے جو آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہے اٹس بینگ یوزڈ ان نوڈ نمبر 3. اینڈ دین 1 سے ایک 2 پہ آ رہا ہے، 2 سے 4. تو ایرو کی ڈائریکشن پہ آپ کنسنٹریٹ کریں تو آپ کو ڈپینڈنسیز انٹر ڈپینڈنسیز کا جو ہے نا فرق نظر آئے گا.
اسی ایرو کو, اسی پکچر کو ذہن میں رکھیں تو اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایک اور کنسیپٹ, دا کریٹیکل پاتھ. دا کریٹیکل پاتھ از دا لانگیسٹ پاتھ تھرو اے نیٹورک. اس کو بعض دفعہ بیکاز آف دا ٹرم وی یوز کریٹیکل پاتھ, وہ اس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ دیز آر دا دس پاتھ از فالوڈ بائی آل دا کریٹیکلی امپارٹینٹ ایکٹیویٹیز. یہ کنسیپٹ نہیں ہے. دا کریٹیکل ٹاسک اور کریٹیکل ایکٹیویٹیز ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, بٹ یہاں جو ہم بات کریں دس از دا لانگیسٹ ڈیوریشن, دا لانگیسٹ پاتھ اور دا لانگیسٹ ڈیوریشن ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دیٹ انٹائر ایکسرسائز اور دا اسائنمنٹ ان دا نیٹورک. وہ جو ہم بات کرتے تھے کریٹیکل ایکٹیویٹیز کی, وہ ہم آئسولیشن میں بات کر رہے ہیں. A few activities are identified. This path represents the entire network diagram schedule. It consists of those activities that cannot be completed concurrently. پہلا تو پوائنٹ یہ سمجھ لیں, critical path جو activities ہیں those will have to be completed the way they have been scheduled. ساتھ ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے. مطلب یہ کہ input output of the previous activity is going to be used by the next activity. That is why we are talking about we are on a critical path. The critical path جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہ longest path ہے نیٹورک کے اندر, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ it is a maximum duration for a project to complete all that project or activities. You can determine the maximum duration by adding the duration of each activity on the critical path. Why we are ignoring others? It's very simple. Other activities are also being carried out while those activities which are on the critical path are in action. اس لیے ہم اس کا ٹائم فریم ایڈ نہیں کرتے, but we have to add as a project manager, don't forget to add the additional resources required for the concurrent activities. اب اگر سچویشن یہ ہے کہ you have a limited number of man power and they are already assigned to the critical path activities, تو آپ کے پاس جو پیرل ایکٹیویٹیز ہیں, option is available to you, but you are unable to utilize that. So, on one side جب ہم یہ کہتے ہیں کہ critical path کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کو آپ نے جو ہے نا کنسنٹریٹ کرنا ہے, تو even you cannot ignore the other activities which are less critical or which are not at a critical path. As a project manager آپ انشور کریں گے any equipment that is required for the concurrent activities جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, the activities which can be started simultaneously, the man power, زیادہ پرابلم ہوتا ہے مین پاور کا, اور دیر کوڈ بی اے سچویشن کہ جس کو ہم کنکرنٹ ایکٹیویٹی کے حساب سے بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یوزر انٹرفیس میں یوزر کی انپٹ ریکوائرڈ ہو اس کنکرنٹ ایکٹیویٹیز کو یوز کرنے کے لیے. اب اگر یوزر کی انپٹ, یوزر کی اویلیبلٹی اینڈ ادر ٹارگیٹ آڈینس اور دا ٹارگیٹ گروپس وچ آر سپوز ٹو کنٹریبیوٹ ان دیٹ ایکٹیویٹی, اگر وہ اویلیبل نہیں ہے, then you are losing the opportunity of utilizing the time gain for starting the concurrent activities. تو اس کے اوپر ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو خاص طور پہ جو ہے نا دھیان کرنا ہے. Typically a double line in a network schedule represents the critical path for that project. Illustrate جب ہم کرتے ہیں تو you can see on the screen node 1 سے 2, 2 سے 5, یہ وہ چیز ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ جب تک 1 اور 2 کی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں ہوگی 5 کین ناٹ بی اسٹارٹیڈ اور کمپلیٹیڈ. تو یہ کریٹیکل پاتھ پہ ایکٹیویٹیز آ گئیں 1, 2, 5, ویئر ایز 3 and 4 یہ کریٹیکل پاتھ پہ نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر آلسو انیشیٹنگ دوز ایکٹیویٹیز. جس ٹائم ڈیوریشن میں ایکٹیویٹی 1 اور 2 پرفارم کی جا رہی ہے, دا سملر ٹائم ڈیوریشن اور دا ونڈو کین آلسو بی یوزڈ ٹو انیشیٹ دا ایکٹیویٹیز 3 and 4. بٹ ریمبر, میں دوبارہ اس کو جو ہے نا ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ ایکٹیویٹیز جو کریٹیکل پاتھ پہ نہیں ہیں, ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو انشور کہ ان ایکٹیویٹیز کی جو پری ریکویزٹس ہیں, جو انپٹس ہیں, دوز مسٹ بی میڈ اویلیبل ٹائملی ٹو بینیفٹ فرام دیٹ ونڈو جو آپ کو ٹائم فریم ملتا ہے. اب اگر کریٹیکل پاتھ کی ہم بات کرتے ہیں تو لاجیکلی اسپیکنگ وی کین سے دیٹ آل دا ایکٹیویٹیز آن دا کریٹیکل پاتھ آر کریٹیکل فار اے پروجیکٹ. اور انفیکٹ ان ایکٹیویٹیز کو تو آپ نے خاص طور پہ چیک کرنا ہے, مانیٹر کرنا ہے. If an activity on the critical path is delayed, the entire project is delayed by the same amount of time. بلکہ یہ ملٹیپل بھی ہو سکتا ہے. You need to monitor the activities on the critical path because the project depends on the successful completion of these activities. If required,
Additional resources can be employed to these activities to shorten the project duration. لیکن یاد رکھیں شروع میں ہم نے امپلیمنٹیشن جب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹلس کی بات کر رہے تھے ہم نے کچھ myths کی بات کی تھی. بائی ایڈنگ دا ریسورس یو کین شارٹن دا ٹائم فریم. اٹس ناٹ آلویز ٹرو اینڈ نیسیسری. ڈپینڈنگ اپان دا کائنڈ آف ایکٹیویٹی اینڈ دا ٹائپ آف ٹاسک یو وانٹ ٹو ایڈ دا ریسورس, اس کے مطابق اس کا جو امپیکٹ ہوگا. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں however some of these activities may also depict a float period. If you are lucky وہاں پہ اگر float period ہے then utilize that extended or extra, we should not say the extra time, یہ float period کو جناب utilize کر سکتے ہیں to complete the activity, to complete the project on time. اب ہم بات کرتے ہیں رولس فار کریٹنگ اے نیٹورک اسکیجول. جب بھی آپ کو نیٹورک اسکیجول کریٹ کرنا ہے تو وٹ آر دا کامن رولس اور دا اسٹینڈرڈ وچ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. In fact, there are few basic rules that are followed while constructing network schedules. To start with, each activity has a preceding node and a succeeding node. Each node has a distinct number. As a convention, the number that is assigned to the head of the row is greater than the number that is assigned to the tail. Obviously, آپ number 1 سے number 2 پہ جائیں گے, that means the activity started at node 1 and being completed at node 2. اور جو سکسیڈنگ ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اس کے بعد شروع ہوں گی تو ان کا نمبر جو ہے نا زیادہ ہونا چاہیے. دا نیٹورک اسکیجول ہیز نو لوپ, دیٹس ویری امپورٹینٹ. سرکل میں نہ ہو, یو آر جسٹ آئٹریٹنگ دا ایکٹیویٹیز, دیٹ شوڈ ناٹ بی ان دیٹ لوپ. فار ایگزامپل اب اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں دا ایکٹیویٹی 1 از دا پریڈیسیسر آف بوتھ ایکٹیویٹی 2 اینڈ ایکٹیویٹی 3. دس پلیسز ایکٹیویٹی 1, 2 اینڈ 3 ان اے لوپ. دس از ناٹ الاؤڈ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اگر ایک ایکٹیویٹی 1 جو ہے نا اسٹارٹ کی تھی, آر یو گوئنگ ٹو کریٹ دا 2 آؤٹ پٹس, جبکہ بائی ڈیفینیشن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایکٹیویٹی جو بھی اسٹارٹ ہوتی ہے اس کی ایک اینڈ پروڈکٹ, ایک اس کا ریزلٹ ہوگا اینڈ دیٹ ریزلٹ شوڈ بی یونیک. تو یہ لوپ جو ہے دیٹ مینس ڈفرینٹ کائنڈ آف آؤٹ پٹس آر بینگ کریٹڈ بائی دا ایکٹیویٹیز, تو دیٹ شوڈ ناٹ بی. یہاں پہ ریڈنڈنسی کا فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. دا سیم تھنگ از ڈن by 2 different approaches. یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے. The same resources are being used to generate 2 different kind of outputs. So loop is not allowed. Each activity has a unique preceding and succeeding event associated with it. For example, جب next figure آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں activity A and B have common preceding and succeeding events associated with them. This is not allowed in a network schedules. اب یہ دیکھیں 1 اور 2 آپ نے جو ہے نا 2 نوڈ ڈیفائن کیے, اے اور بی ایکٹیویٹیز تھیں. اب اس میں سیکوینسنگ کا ایلیمنٹ غائب ہے اور یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اس آؤٹ پٹ کو ایک ایکٹیویٹی نے جنریٹ کی آؤٹ پٹ, وہ آؤٹ پٹ آگے فردر دوسری ایکٹیویٹی میں یوز ہو رہی یا نہیں ہو رہی. ایٹ ٹائم یو نیڈ ٹو انٹروڈیوس اے ڈمی ایکٹیویٹی ان اے نیٹورک اسکیجول. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ڈمی سے مراد انسیڈنٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یو آر پٹنگ سم تھنگ ان ایتھیکل اور illegal. This is an imaginary activity that enables the network schedule to display parallel activities. For example, ابھی آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں. Consider A and B as 2 parallel activities that can be executed simultaneously. اب اس میں ڈاٹر لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے 1, 2, 3 and 4. Look at that. 1 and 2 یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. Then 1 and 3 یہاں سے یہ دوسری ایکٹیویٹی ہے. Then between 3 and 2 there is a dotted line. This is a dummy. Both A and B must end so that activity C can begin. A dummy activity is introduced as a dashed arrow to mark the start of activity C. The dummy activity is introduced to show the dependency between activities in the network schedule and does not have a description or duration. اسکرین پہ دوبارہ کنسنٹریٹ کریں آپ. یہ جو ڈاٹڈ ایرو لائنز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپینڈنسی شو کر رہی ہے کسی ایک ان پٹ یا آؤٹ پٹ کی. اٹ سیلف یہ ڈمی ایکٹیویٹی جو ہے نہ کوئی ریسورس کنزیوم کر رہی ہے نہ یہاں سے کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہے. آؤٹ پٹ از بینگ جنریٹڈ بائی دا preceding activities which have been defined, and then these needs to be followed up to initiate and forward for the activity 4. تو یہ ایک ڈمی ایکٹیویٹی کی ہم بات کر رہے تھے. تو جہاں آپ نے فلوٹ پیریڈ ڈیفائن کرنا ہے وہیں اس ڈائیگرام میں اگر آلریڈی پہلے بنی ہوئی ہے لک ایٹ دا ڈمی ایکٹیویٹیز. سو یو شوڈ ناٹ بی وری اباؤٹ دا ڈمی ایکٹیویٹیز. لیکن جس چیز کا آپ کو وہاں پہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے
کہ sequencing اور dependency of other activities in that diagram, those should not be disturbed. So let's talk about now the PERT. جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا PERT CPM, اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. نیٹ ورکنگ اسکیجولنگ میں PERT اور CPM دو امپارٹنٹ ٹولز ہیں. فرسٹ وی ٹاک اباؤٹ دا PERT. PERT از پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک بیسڈ آن آئیڈیا دیٹ ایسٹیمیٹس آر انسرٹن. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایٹ دا ٹائم آف پروجیکٹ ڈسکرپشن ڈیزائن, اس وقت جو ایسٹیمیٹس بنائے جاتے تھے, دوز آر دا بیسٹ ایسٹیمیٹ in the light of experience and available information. But the developer feels that those are just the estimates. Unki actual jo hai, they are not certain that all such efforts which have been calculated will be done in that scheduled time and effort scale. So phir kya kiya jaye? In fact, they use duration ranges to average out and remove the uncertainty factor. And the probability آپ فالنگ ٹو اے گیون رینج, اس رینج میں کتنی پروبیبلٹی ہے کہ وہ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ فال کرے گی اور کمپلیٹ ہوگی. PERT آلسو یوزز این ایکسپیکٹڈ ویلیو اور ویٹڈ ایوریج ٹو ڈیٹرمن ڈیوریشن. پہلے میں ہم بات کر رہے تھے جسٹ ایسٹیمیٹس, ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویٹڈ ایوریج. PERT کی تھوڑی سی اگر ہسٹری کی ہم بات کریں, 1957 میں US گورنمنٹ نے ایک ریسرچ پروگرام شروع کیا تھا, دیٹ واز دا نیم پولارس فلیٹ بیلسٹک میزائل. آپ کو نام سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اٹ واز ہائیلی سینسٹیو, کریٹیکلی امپارٹینٹ پروجیکٹ تھا. اٹ واز اے لانگر ڈیوریشن کمپلیکس پروجیکٹ. تو وہاں پہ ان کے لیے ضروری تھا کہ تمام ایکٹیویٹیز کو, ایونٹ کو, ایفرٹ اور ٹائم اسکیل کو جو ہے نا اس طریقے سے مینیج کیا جائے. نمبر 1, دا پروجیکٹ شوڈ بی کمپلیٹڈ ان ٹائم. نمبر 2, آل دا پری ریکویزٹس شوڈ بی میڈ اویلیبل وین دے آر ریکوائرڈ. PERT یوزز اے probabilistic اپروچ ٹو دا ٹائم estimate, جس طرح ہم نے پہلے یوز کیا ہے. یو نارملی اپلائی ٹو اے پروجیکٹ that are characterized by uncertainty. PERT کو ایز اے پرنسپل وہاں پہ یوز کریں where you are not sure کہ یہ جو ہم نے ایفرٹ اس میں ڈیفائن کی ہیں ایکچولی یہی ریکوائرڈ ہے. ان فیکٹ R&D اورینٹیڈ پروجیکٹس یا وہ پروجیکٹ جہاں پہ ہائبرڈ نیچر کی جو ہے نا اسائنمنٹ ہو, جس میں ہارڈ ویئر بھی انوالو ہے اور سافٹ ویئر ٹولس بھی انوالو ہیں, پاسٹ ایکسپیرئنس اتنا نہیں ہے, نیچر آف دا ایکٹیویٹی از کمپلیکس, سو all these estimates fall to uncertainty. یہاں پہ اب آپ PERT کو جو ہے نا یوز کرتے ہیں. PERT allows you to account for the uncertainties that are common to the most software projects. PERT uses the network schedule to represent a project schedule while taking the uncertainties into account. PERT is a probabilistic technique that uses 3 time estimates. It assumes that activity times are represented by a probability distribution. وہ 3 time estimates جو ہیں وہ کیا ہیں؟ One is the optimistic time, would likely occur 1 time in 20. ایک اسٹینڈرڈ سی اس میں جو ہے رینجز ڈیفائن کی گئی ہیں. Pessimistic time would be expected only 1 time in 20. And the most likely model value of the distribution. یہ 3 ٹائمز ہیں جو PERT میں جو ہے یوز ہوتے ہیں. یہ ایسٹیمیٹ ان کے جو ہیں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں PERT میں, کوئکلی ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں. The optimistic time is the shortest time period within which an activity can end if everything goes well. The pessimistic time is the time that an activity takes to complete if everything that can go wrong goes wrong. Assume کریں جو غلط ہونا ہے وہ ہونا ہے, اس کے باوجود وہ کیسے کمپلیٹ ہوگی. This is the longest time that an activity can take to complete. The most likely time is the estimate of the normal time that an activity takes to complete. For these 3 estimates, you derive the expected time to complete an activity. The expected time is also referred to as the average time for the activity. اس کا ایک فارمولا بھی ہے, PERT فارمولا, how to calculate and estimate these things. کیونکہ ہم نے ویٹیج ایوریج کی بات کی تھی, پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ انسرٹنٹیز کو ریموو کر کے ایک رینجز میں آ کے ان اے لاجیکل وے, ان اے نومیریکلی کیلکولیٹڈ وے ہم ان ایفرٹ کی جو اسٹیمیٹ کرتے ہیں فرام ٹائم پوائنٹ آف ویو. تو یہ ایک فارمولا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ جو نا آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹو کیلکولیٹ دا ایکسپیکٹڈ ٹائم فار ایچ ایکٹیویٹی یو یوز دا ایکویشن TE equal to A plus 4M plus B divided by 6. TE کیا ہے؟ یہ ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے. A جو ہے آپٹیمسٹک ٹائم ایسٹیمیٹ ہے, M جو ہے موسٹ لائکلی ٹائم ایسٹیمیٹ ہے, اور B جو ہے پیسیمسٹک ٹائم ایسٹیمیٹ ہے. Confidence interval can be determined using that formula, and based on standard deviation of the expected time,
یوزنگ اے بیل کرو، نارمل ڈسٹریبیوشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں. تو ہم اس کو کرٹیکل پاتھ جو ہے، یہ جس فارمولہ جو ہم نے یوز کیا تھا اسٹیمیشن کے لیے، اس کا کرٹیکل پاتھ اگر ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے تو دیٹ ول بی ایس اکول ٹو بی مائنس اے ڈیوائڈیڈ بائی 6. اینڈ دین ایس مینس اسکیجول، جس کی ہم بات کر رہے ہیں. سی پی اسٹینڈ فار کرٹیکل پاتھ. اس کی جو فارمولہ ہے اس میں S1 اسکیجول 1 اسکوائر پلس اسکیجول 2 اسکوائر، یہ تمام ان کو جو ہے نا ایڈ اپ کرتے ہیں اور اس کا انڈر روٹ نکالتے ہیں SN. یہ آپ کے پاس جو ہے نا کرٹیکل پاتھ کیلکولیٹنگ دس فارمولہ آ جائے گا. اسکرین پہ دیکھیں، اس کو فردر السٹریٹ کیا گیا ہے. ڈسکرپشن ہے آپ کے پاس MAB، پر ٹائم ہے، اسٹینڈرڈ ایویشن ہے. ایک پلانر نے پلان کیا، D اسٹینڈس فار دا ڈیز ان فیکٹ. دوسرے پلانر نے دوسرا جو ہے ڈیفائن کیا ہے. آپ کو اسٹیٹسٹکس کی جو تھیوری ہے وہ ذہن میں رکھنی ہوگی. If you are not familiar with these, which I doubt, I'm sure you already know that, go back and refresh جو statistics کی basic probability theories ہیں وہ آپ چیپٹر ضرور پڑھیں دیکھیں, then you will better understand what we are describing. یہاں پہ مائکرو لیول پہ میں آپ کو جسٹ ریفرنس دے رہا ہوں. For further detail, if you are interested in the PER techniques, ایکسٹرا ریڈنگ کریں اور اس سے جو ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ آپ ان کو دیکھیں. تو اس میں ہم یہ جو ٹیبل ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو you see the confidence interval for P2 is 4 times wider than P1 for a given probability. یہ لاسٹ لائن پہ جو ہے آپ کی نظر 0.5D ہے، 1.8D ہے. 68% probability of 9.7 to 11.7 days P1 میں یہ ڈیفائن ہو رہے ہیں versus 9.5 to 13.5 days P2. فردر ڈیٹیلس کے لیے آئی شوڈ ریکمینڈ یو ٹو ریڈ آل دیٹ ریلیٹڈ میٹیریل جہاں سے یہ فارمولا جو نے ایکسٹریکٹ کیا تھا. یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ یو شوڈ بی فیملیئر ود کہ پرٹ میں اسکیجولنگ کے لیے وی ہیو سم فارمولیشن ٹیکنیکس، وہ میں نے یہاں پہ ڈسکرائب کر دی ہے. فردر آپ کلاس نوٹس میں دیکھ لیجیے. ٹائم اسٹیمیٹ پرٹ میں اکارڈنگ ٹو دس اکویشن یو کیلکولیٹ دا ایکسپیکٹڈ ٹائم آف این ایکٹیویٹی ایز اے ویٹڈ مین آف دا آپٹیمسٹک، موسٹ لائکلی اینڈ پیسیمسٹک ٹائمس. The weights attached to these times are 1, 4 and 1 respectively. اسی فگر اور ڈائیگرام کو ذہن میں رکھیں. Then you consider the example of activities in a software project as given in table. جب آپ دیکھتے ہیں اس ٹیبل میں اب آپ دیکھیں ٹاسک جو ہے، ٹاسک لسٹ ہے آپ کے پاس. ریکوائرمنٹ انالیسس اینڈ پروجیکٹ پلاننگ، سیٹنگ اپ دا انوائرمنٹ، سافٹ ویئر کنسٹرکشن، یونٹ ٹیسٹنگ، یوزر ٹریننگ، سسٹم ٹیسٹنگ، یوزر ڈاکومنٹیشن، ڈیٹا مائگریشن، کنڈکٹنگ یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹ. آپٹیمسٹک ٹائم اسٹیمیٹ پرسنٹیج میں یہ فگرز جو ہے نا دی گئی ہیں. موسٹ لائکلی میں سیکنڈ ہے اور پیسیمسٹک ٹائم میں تھرڈ ہے. یہ جو نام ان کے ساتھ جو ایفرٹ، لیول آف ایفرٹ ڈیفائن ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایوریج ایک سافٹ ویئر پروجیکٹس ہے جس میں یہ تمام ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں. تو دیز آر دا ایوریج نمبر، ایوریج ایفرٹ اور دا ٹائم فریم ڈسکرائبڈ ہیئر. پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کے پاس جو ویلیوز آئیں گی that actually depends upon the scope of the project, description of the project, user requirement and overall organization کی جو environment ہے، ان تمام فیکٹرز کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر ان کے ایفرٹ اسٹیمیشن کریں گے. مور امپارٹینٹلی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ if a new technique is being introduced, a new system is being introduced, تو یہ جو ایفرٹ اسٹیمیشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر that can be changed. تو یہ نمبر جو ہے، نمبرز آر ناٹ امپارٹینٹ ایز اے میٹر دیئر ٹیکنیک، اور ان کا یہ یوزیج جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں. ابھی آپ اسکرین پہ جو ٹیبل دیکھ رہے ہیں اس میں 2 ٹاسک جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں کانشیس کرنا چاہ رہا ہوں. دا فرسٹ از ریکوائرمنٹ انالیسس اینڈ پروجیکٹ پلاننگ، اس کے بارے میں، اور دوسرا ہے اس کی یونٹ ٹیسٹنگ ہے، یوزر ایکسیپٹینس ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ ان کے بارے میں جو ٹائم اسٹیمیٹ بنائے جاتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ کے کیے جاتے ہیں کہ جو آپ کویشچنر ڈیولپ کرتے ہیں یا میٹنگ آپ نے ارینج کرنی ہے تو ہاؤ مینی سیشن یو آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ اینڈ ہاؤ مینی پیپل یو آر گوئنگ ٹو ٹارگیٹ، اینڈ ایف اینی کویشچنر از انوالوڈ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کا فیڈ بیک آتا ہے اینڈ دین یو ریپ اپ اینڈ کم اپ ود دا نمبرس. لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ان کا رسپانس تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے یوزرس پہ، دا ٹارگیٹ گروپ. ٹارگیٹ گروپ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یور اسکیجول، ان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو ان موسٹ آف دا کیسز ویئر سچویشن آڈٹ، ڈیٹا انالیسز، انفارمیشن کلیکشن از پارٹ آف دا اوور آل MIS
اور دا سافٹ ویئر پروجیکٹس، وہاں پہ یہ جو ٹائم یا لیول آف ایفرٹ ہے یہ بیڈلی مس ہو جاتا ہے. تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ سیریسلی لک ان ٹو دیٹ، اور یو ہیو ٹو میک سم ارینجمنٹ کہ جو ٹائم فریم ہے اس کے بعد ٹارگیٹ گروپ شوڈ بی ریڈی ٹو رسپونڈ. سیکنڈ امپورٹنٹ یہ پروڈکٹ کمپلیٹ ہوگی، ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہوگی، دین یو گو بیک ٹو دا یوزر. اینڈ میجارٹی آف دا یوزر ریگارڈلیس آف دیئر لیول وہ اس کو ایکسیپٹ تو کریں گے، دے ول بی ہیزیٹینٹ ٹو ویریفائی اوکے آل دا تھنگز آر ایز پر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. اب وہاں پہ ان کو کنونس کرنا اور ان کو جو ہے نا ٹیک اپ کرنا، یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے جہاں پہ لیول آف ایفرٹ اینڈ دا ٹائم ایسوسیٹیڈ ٹو دا ایکٹیویٹی ڈراسٹیکلی گو آؤٹ آف دا کنٹرول. تو یہ دو چیزیں سملرلی، اور ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی اینڈ دا سائز کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. دا پوائنٹ از کنونشنلی اسپیکنگ وہ جو ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ ٹاسک، ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈیلے ہو جائے بیکاز آف دا رسپانس فرام دا ایکسٹرنل فیکٹر، جس میں آپ کے ٹارگیٹ آڈینس بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ مور امپارٹینٹلی اگر آپ نے آؤٹ سورس کی ہے کوئی ایکٹیویٹی یا ایفرٹ، تو اگر ان کا رسپانس ٹائم بھی جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے تو وہ بھی اس کو ٹائم فریم کو جو ہے ڈسٹرب کر سکتا ہے. واٹ ایور اٹ از، ایوریج اسپیکنگ ایوریجلی یہ جو ٹائم ایفرٹس یہاں پہ دیا گیا ہے اس کی ایک لاجیکل ہسٹری ہوتی ہے. دیٹ از سملر پروجیکٹس being done by that skill group spend x number of days. تو اسی کو بیس بنا کے جو ہے نا ایفرٹ یہ اس کا جو ہے نا ڈیفائن کرتے ہیں. اب ہم یہ جو ٹیبولیٹڈ اور گرافیکل السٹریشن تھی اس کو لیٹس ہیو اے لک کہ یہ نیٹ ورک ڈائیگرام میں پرٹ جو ہے نا ہاؤ اٹ لک لائک. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹپیکل پرٹ چارٹ کیسے ہوتا ہے. ایس از دا اسٹارٹ، ای از دا اینڈ، درمیان میں آپ کو ڈفرینٹ جو ہے نمبر 1 2 3 4 5 6 10 یہ نوڈس ہیں. دا ایروز جو ہیں ایکٹیویٹیز ہیں، نوڈس کے ساتھ ڈیوریشن بھی ڈیفائن ہے اور ان کی ڈائریکشن بھی ڈیفائن ہے. تو یہ اب آپ کو انفیکٹ ایکٹیویٹی اسٹارٹنگ نوڈ 1 اینڈنگ ایٹ نوڈ 10 اور ڈیوریشن جو ہے نا وہ انڈیویجول ایکٹیویٹی کی ٹوٹل ایکٹیویٹی کی جو ہے ڈیفائن کی گئی ہے. دس از اے کلاسک پرٹ چارٹ. نیکسٹ آپ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے پرٹ نیٹ ورک اسکیجول فار ایکٹیویٹیز 1 2 3 4 کے سیکوینس آپ دیکھ لیں. وہاں پہ 9 اور 8 کے درمیان میں ایک ایکٹیویٹی جو ہے نا ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے جو ڈمی ایکٹیویٹی ہے. اور ڈمی ایکٹیویٹی اور ایکٹیویٹیز کو ہاؤ وی آر ڈیفائننگ یہ ایک اور لسٹیشن ہے یہ پرٹ کی. پرٹ پیکیجز میں کچھ انہینس ورژنس بھی موجود ہوتے ہیں. ان فیکٹ سم انہینس ورژن آف دا پرٹ چارٹ سپورٹس ایڈیشنل پلاننگ ایکٹیویٹیز such as personnel assignments, resource allocation and cost analysis. An interesting adaptation of PERT called flow graph representation uses precedent network to perform project life cycle cost analysis. تو یہ ایک جنرل سا اوور ویو ہے PERT پیکج کے بارے میں. تو considering knowing the activities, their relationships and knowing the techniques how to represent that, اب آپ I'm sure کہ you are in a position to prepare a PERT chart to graphically illustrate the project activities being performed, time required to complete that activity and their interrelationships. آج کا سیشن ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں ہم جو سیکنڈ اس کا ٹیکنیک تھی نیٹ ورکنگ کی CPM وہ ڈسکس کریں گے. ویری کوئکلی ہم اس کو سمرائز کر لیں. آج کے سیشن میں ہم نے گینٹ چارٹ کے بارے میں بات کی. نیٹ ورکنگ اسکیجول ٹیکنیک میں PERT کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. تو اس ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور انٹرسٹنگ اور یوزفل جو ہے نا ٹپس ہیں، گائیڈنس ہیں اور امپارٹنٹ آپ کو اس میں ٹاپکس جو ہے وہ کل کے آئندہ آنے والے سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آئی ایم شیور آفٹر گوئنگ تھرو آل دیز ٹیکنیکس یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو پریپیئر اے ویری گڈ پریکٹیکل اینڈ ڈائنامک اسکیجول ٹو امپلیمنٹ دا پروجیکٹ ٹائملی. اس وقت تک کے لیے اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.